جاہدو باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، مال کہتے ہیں کہ تبلیغی حضرات جو ہیں آیات جہاد جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت جو ہے یہ بھی جہاد ہے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو۔ نفس کے خلاف جہاد کیسے ہوگا جب اس کی نافرمانی کرو گے؟ اور جب دین کے کام کے لیے نکل رہے ہو یہ بھی جہاد ہے۔ جہاد صرف قتل ہونے کا نام تو نہیں ہے۔ جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، مال سے بھی جہاد ہوتا ہے، نفس سے بھی جہاد ہوتا ہے، جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے۔ وہ ٹھیک کہتی ہیں تمہیں پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو تو اسی پہ اعتراض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے قرآن پاک میں فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس فتوے کے اندر باقاعدہ عام طور پر جب یہ مطلق بولا جائے تو اس سے جہاد فی سبیل اللہ مراد ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنا مراد ہوتا ہے، اور دیگر یہاں پر جو ہے بنص حدیث سے اور دیگر قرائن سے جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ، غازی فقیر اور غازی غنی دونوں کو داخل فرمایا ہے، یعنی کہ ہر کسی نے یہاں پر فتویٰ یہی دیا ہے کہ فی سبیل اللہ جب جہاں بھی قرآن میں آئے گا وہ صرف اور صرف جہاد کے ساتھ، قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور باقاعدہ مفتی جو ہے سعید صاحب پالن پوری رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی یہی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ یہی ہے، یعنی کہ مفتی سعید صاحب پالن پوری نے جو ہے رحمہ اللہ انہوں نے باقاعدہ ایک آڈیو میں کہا تھا جس کو میں آخر میں شیئر کر دوں گا اس ویڈیو کے اندر، اور دارالعلوم دیوبند کا وہ فتویٰ بھی دکھا دوں گا جس کی تفسیر، یعنی کہ جس آیت کی تفسیر مولانا مکی الحجازی صاحب کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے غلط کر رہے ہیں، جو کہ وہ عام مفہوم کو اس آیت میں داخل کر رہے ہیں، مروجہ جماعت کو داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی آیت انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی کہ انہوں نے آیت پڑھی جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، سورۃ التوبہ کی آیت ہے۔ اس آیت کو دیکھیے کسی نے پوچھا قرآن مجید کی بعض آیات کریمہ کو مروجہ تبلیغ میں چسپاں کیا جا رہا ہے، مروجہ تبلیغ یعنی کہ الیاسی تحریک، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان آیات سے یہی تبلیغ مراد ہے، اور دیگر جو ہے نیچے باقاعدہ جو تفسیر جس آیت کی تفسیر مکی الحجازی کر رہے ہیں اس کے متعلق دارالعلوم کیا کہتا ہے سیاق و سباق کے ساتھ، جو آیت جہاد سے متعلق ہے اسے مروجہ دعوت و تبلیغ پر چسپاں کرنا درست نہیں ہے۔ یہاں پر مفتی یعنی کہ مکی الحجازی چسپاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں شروع میں کیسے غلط طریقے سے وہ تفسیر کر رہے ہیں، حالانکہ خود یہ مفسر ہیں، تفسیر مکی ان کی موجود ہے، پتہ نہیں ان کی تفسیر مکی مجھے دیکھنے کا جو ہے میرے نظر سے نہیں گزری، لیکن یہ جو کر رہے ہیں فی سبیل اللہ کو فی سبیل یعنی کہ جہاد کے مفہوم میں تبلیغی جماعت کو داخل کر رہے ہیں، وہ بھی مطلق مفہوم میں، مطلق شرعی اصطلاح میں مروجہ جماعت کو یہ داخل کر رہے ہیں، یعنی کہ یہاں پر دارالعلوم دیوبند باقاعدہ کہہ چکا آیت جہاد سے متعلق ہے، اسے مروجہ دعوت و تبلیغ پر چسپاں کرنا درست نہیں۔ دعوت و تبلیغ کے فضائل کے لیے بے شمار حدیثیں موجود ہیں، انہیں بیان کرنا چاہیے۔ جماعت میں نکل کر جو عمومی یا خصوصی ملاقات کا رواج ہے یہ جماعت والوں نے کام کی حفاظت کے لیے نکالا ہے، یہ الگ دوسرا معاملہ ہے، یعنی کہ آخر میں کہہ دیا قرآن کی آیات کو اس پر منطبق کرنا درست نہیں، کام اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے، غلو نہ کرنا چاہیے۔ تو باقاعدہ دیکھیے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تمام دلائل۔ امام صاحب ہے، ہاں فرماؤ۔ بھائی دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کا مصداق منقطع الغزات ہے۔ شامی میں آپ تو عالم ہیں، شامی میں جہاں مصارف کا بیان آیا ہے وہاں 1.5 صفحہ اس موضوع پر ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کا مصداق منقطع الحاج ہے۔ ایک بندہ ہے حج کو جانا چاہتا ہے، پیسے نہیں تو اس کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ حج کرے، یہ امام محمد علیہ الرحمہ کی تفسیر ہے اور اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ دوسرا قول امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا ہے کہ اس سے مراد منقطع الغزات، وہ بندے
جو اللہ کے راستے میں دشمنوں سے لوہا لینا چاہتے ہیں اور ان کے پاس میں اسباب سامان جنگ نہیں ہے، گھوڑا تیر تلوار نہیں ہے، بس اگر اس کو کوئی تلوار پیسے دے زکوٰۃ کے تو دے سکتا ہے، اور اس سے وہ سامان اسباب جنگ اکٹھا کر کے غزوہ کرے۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا قول یہ ہے، اور اس پر فتویٰ ہے۔ یہ جو ہمارے دو بڑے ہیں، ان دو بڑے کا تو یہ قول ہے، ایک کے قول پر فتویٰ نہیں، ایک کے قول پر فتویٰ ہے۔ پھر ہمارے جو چھوٹے ہیں، ان چھوٹوں کے طرح طرح کے اقوال ہیں۔ مثلا علامہ کاشانی رحمہ اللہ بدائع الصنائع والے، وہ کہتے ہیں ہر نیک کام کے اندر زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن یہ ہمارے چھوٹوں کے اقوال ہیں۔ ہمارے یہاں فتویٰ ہمارے بڑوں کے قول پر ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ عام نہیں ہیں، وہ منقطع الغزات کے لیے۔ اب بات جو لوگ من مانی کرنا چاہتے ہیں تو بڑوں کو چھوڑ کر چھوٹوں کے اقوال لے کر کے پھر فی سبیل اللہ کو عام کرتے ہیں۔ دیوبند کا فتویٰ یہ نہیں۔